الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے گزشتہ درسوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کی بعض عبارات کو پیش کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن پاک کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں مرزا غلام احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا نام اس وحی الہی میں محمد رکھا گیا اور رسول بھی، محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ ایک آدمی تھا قادیانی وکیل، جس نے انگریز کے زمانے میں مقدم بہاولپور جو ہمارے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پیرانہ سالی کے باوجود اس مقدمے کے لیے دیوبند سے تشریف لائے تھے، اس میں وہ جو قادیانیوں کا وکیل تھا جلال الدین شمس نام تھا، اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو یکجا کیا ہے، اور ان کا نام ہے روحانی خزائن۔ وہ جو کتابیں ہیں ان ساری جو اس نے جمع کی ہے تو روحانی خزائن کے نام سے ہے۔ یہ جو عبارت ہے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی یہ جو آیت محمد الرسول اللہ میں اس وحی الہی میں مجھے محمد اور رسول کہا گیا، یہ اس کی ایک غلطی کا ازالہ اس کے صفحہ نمبر 3 پر درج ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ اس کے صفحہ نمبر 3 پر درج ہے۔ ایک تو یہ بات بتانی تھی اور یہ میں نے حوالہ دیا۔ دوسرا یہ جلال الدین شمس، اس نے قادیانی کی تمام کتابوں کو جمع کیا، اس مجموعے کا نام رکھا روحانی خزائن۔ آپ نام یاد رکھیے۔ اس روحانی خزائن کے جلد نمبر 18 پر اور صفحہ نمبر 207 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ، اور بلکہ میں بتا بھی دیتا ہوں آپ کو، یہ روحانی خزائن تصنیفات اس پر لکھا ہوا ہے۔ یہ ربوہ جو قادیانیوں کا مرکز ہے چنیوٹ کے پاس چناب نگر، اس کا نام ربوہ انہوں نے رکھا تھا۔ الحمدللہ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی اس کا نام واپس چناب نگر رکھوایا۔ وہاں پر یہ کتاب چھپی ہے، یہ میرے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور یہ جو کمنٹس ہیں، میں تو سوشل میڈیا کی چیزوں کو نہیں جانتا، ہمارے بھائی عبدالوحید صاحب کرتے ہیں، تو یہ ان کو بھیج دیجیے جنہوں نے کمنٹس کیے، امریکہ سے یا جرمنی سے یا مختلف ممالک سے آئے ہیں قادیانیوں کے کمنٹس، ان کو آپ نے بھیجنا ہے۔ یہ جناب والا روحانی خزائن
اس کی نیچے لکھ کے تصنیفات، یعنی ایک تصنیف نہیں بہت سارے تصنیفات. کس کی؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی. اس کی نیچے لکھ کے مسیح موعود، مہدی موعود، اور نیچے لکھ کے علیہ السلام. پھر نیچے لکھ کے جلد نمبر 18. اس کے پھر لکھ کے پبلشڈ بائی نظارات اشاعت ربوہ پاکستان، یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کی نیچے لکھ کے پرنٹڈ بائی ضیاء الاسلام پریس ربوہ. یہ پورے پروف کے ساتھ، حوالے کے ساتھ میں ان سے کہہ رہا ہوں، گالی نہ دو، غصے میں نہ ہو. الحمدللہ ہم بھی غصے والے ہیں. دلیل سے بات کرو کہ اس کتاب کے اندر یہ جو جلال الدین شمس ہے اس نے یہ کتابیں جمع کی ہے، اور وہاں مرزا صاحب کا یہ حوالہ موجود ہے. میرے پاس یہ کتاب بھی ہے. یہاں دیکھیں، یہ جو کتاب ہے، جو ہماری کتاب ہے جہاں سے ہم نے اٹھایا، اس میں بھی جلد نمبر 18 صفحہ 207، اور یہ اصل اوریجنل کتاب جو قادیانیوں نے چھپائی ہے، پبلشڈ بائی، جو وہاں ربوہ سے انہوں نے چھپائی، اس کے اندر بھی دیکھو. یہ بولے بھائی کون سا صفحہ ہے؟ آپ بولے پڑھ سکتے؟ 207 صفحہ ہے. اس کے اوپر یہ انہوں نے لکھا ہے. ان کی عبارت میں بتاتا ہوں. اور پھر اسی کتاب میں اس مکالمے قریب یہ وہی اللہ کا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. مرزا صاحب کہہ رہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا، اور رسول بھی. اچھا، آگے براہین احمدیہ کی بہت کتابوں کے حوالے، اصل چونکہ ٹائم کم ہے میں اصل موضوع پہ آنا چاہ رہا ہوں. تو اب کمنٹس کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے تو لکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں. جو آدمی جھوٹا ہو نا تو قرآن کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. ہائے 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 ہائے. تو میں اب اس صاحب سے یہ عرض کر رہا ہوں. اچھا، اس نے یہ جرمنی والے یہ ہاں؟ اچھا نہیں، اس سے پہلے اوپر والا، ایک منٹ. اس میں یہ لکھا ہے احمدیوں پر یہ الزام ہے کہ جب وہ محمد کا نام لیتے تو نعوذ باللہ مرزا صاحب کی ذات مراد ہوتی ہے. اس نے یہ مجھے لکھا کہ آپ الزام لگا رہے ہیں. اس پر قرآنی اسلوب کے مطابق یہی کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ احمدی ہی نہیں جو ایسا سوچ بھی سکتا ہو. بہت اچھا، موسٹ ویلکم مائی بردر. مجھے خوشی ہوئی اگر آپ میں انصاف ہو تو میرا یہ درس آپ سن رہے اور آپ تک پہنچ رہے کہ میں نے تو یہ کتاب دے دی. حوالہ ربوہ سے چھپی ہے، جلد نمبر 18 ہے. تصنیفات مرزا غلام احمد قادیانی کے ہے حوالے بہت سارے، میں ایک بس پیش کر دی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ مطالعہ کرو ان کی کتابوں کا جو ہم آپ کو بتا رہے. آپ مطالعہ کرو، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. آپ کہہ رہے مرزائیوں پہ احمدیوں پہ الزام ہے، وہ خود کہہ رہے اس کی کتاب کے اندر موجود ہے. اس لیے میں پھر آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ توبہ کرو، اور اس آدمی جو جھوٹا تھا اور لعنتی تھا اور نبی نہیں متنبی تھا، اس سے برات کا اعلان کرو. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سید المرسلین خاتم النبیین کے سچے غلام بن جاؤ، اتباع کرو. اس میں مزید میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے اس نے بہت کچھ لکھا ہے. اس نے اور کافی ریمارکس دیے. اب یہ ایک اور صاحب ہے، یہ کہہ رہے کہ مولانا صاحب ایک دن پورا گزر گیا ہے اور ابھی تک بمشکل 48 لوگوں نے آپ کی ویڈیو سنی ہے. آپ طوطا مینا کی کہانی لوگوں کو سنا رہے ہیں. جب جماعت احمدیہ لندن میں دنیا بھر سے ہی بیعت ہوتی ہے، اور آپ نے جو انگلش کی وہ میرے حوالوں کا، بھائی میری بات سنو.
میرے لوگ میرا درس کم سنے یا زیادہ سنے اس سے تعلق نہیں ہے، بات ٹھوس دلیل کی ہے۔ میں ایک گمنام مولوی ہوں، میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، یہ تو چلے گا انشاءاللہ، سنیں گے لوگ، یکدم نہیں کہ سارے، لیکن جو سن رہے ہیں تو یہ آپ اس بنیاد پر کہہ رہے کہ آپ کا بہت کم لوگوں نے آپ کا درس سنا ہے لہذا آپ حق پر نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن ایک نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ کیا وہ نبی ناکام تھا؟ بولے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ایسے انبیاء ہوں گے جن کے ساتھ دو دو اور تین تین آدمی ایمان لائے ہوئے ہوں گے، حالانکہ وہ رسول ہے۔ قرآن کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کہہ رہے وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کتنے پیغمبر ایسے جن کا ہم نے آپ کو قصے نہیں سنائے۔ اکثریت یہ دلیل نہیں ہے کامیابی کی، ورنہ آج دنیا میں 8 ارب انسان رہتے ہیں، 8 ارب نفوس میں مسلمان 2 ارب ہے، 6 ارب تو اکثریت ہے، تو کیا ان کو یہ انگریزوں کا جمہوریت نہیں ہے؟ حق حق ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ بیوقوف ہے، لا يعلمون جاہل ہے، جانتے نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہے لا يؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں، تو کیا اکثریت کو ہم جا کے ان کو ترجیح دیں گے؟ قرآن میں ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ کہہ رہے وقلیل من عبادی الشکور، میرا شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں۔ تو اکثریت یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے بھائی میرے، ورنہ 6 ارب انسان کافر ہے اور 2 ارب مسلمان ہیں، تو 6 ارب تو زیادہ ہے نا تعداد میں، لہذا آپ کا مجھے یہ تانا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور صاحب نے کمنٹس کیا ہے کہ ہاں یہ ساتھ یہ بھی ہے، اور ایک ان کنبختوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اللہ کے فضل سے ہماری جماعت کی اب 5ویں خلیفہ ہے، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو اب تک اللہ کی پکڑ میں ہوتے۔ ارے بھائی اللہ کی پکڑ اور کیا ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائے۔ ایک اور نے بھی یہ کمنٹس کیا ہے کہ آپ آؤ نا یورپ میں اتنا بڑا اجتماع کرو، تو بھائی وہ جس کو تم نبی کہتے ہو نا اس کو تو یورپ والوں نے بھیجا تھا نا، تم مکہ میں کرو اتنا بڑا اجتماع، تم مدینہ میں کرو، تم پاکستان میں کرو، آؤ کر کے دکھا دو، کرو۔ تمہارا تو یہی جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہے اس نے لکھا ہے کہ میرے اوپر انگریزی میں وہی آتی ہے، تو تم انگریز کا حوالہ دے رہے یورپ کا مجھے۔ یورپ کے اندر تو نئے سال کے جشن پر لاکھوں لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ تو کیا ان لاکھوں لوگوں کا مجمع یہ جشن منانے کی حقانیت اور جواز پر دلیل بن سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ کے یہ جو دوسرا خلیفہ تھا نا مرزا بشیر الدین محمود، آپ اس کو حق پر سمجھ دے، آپ کے اندر جماعت بن گئی، یہ ہمیں تانے دے رہے کہ تمہارے اندر جماعتیں ہیں۔ لاہوری گروہ محمد علی ایم اے اس کا بڑا تھا، وہ یہ مرزا بشیر الدین محمود جس کو یہ لوگ خلیفہ ثانی کہتے ہیں، یہ میری بات پہنچ رہی ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیں، تو لاہوری گروہ نے ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ مرزا بشیر الدین محمود کو خلیفہ ثانی کا معنی دوسرا، وہ خلیفہ ثانی نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے خلیفہ زانی، یہ لکھا ہوا ہے۔ گھر کا بھیدی جو ہے وہ بول رہے آپ کا، میں نہیں بول رہا ہوں۔ پھر آپ کہہ رہے ہم ترقی پر ہے، تو آپ کا اس وقت 5واں خلیفہ جو لندن میں بیٹھا ہے مرزا مسرور، ٹھیک ہے، اس کی ہمت ہے تو پاکستان تو آ جائے نا، بھائی یہ تو سگڑ رہے ہو تم نا۔ ایک وقت تھا جب مرزا ناصر کو فضائیہ کی طرف سے سلامی پیش کی گئی تھی پاکستان کی پی آئی ایف کے ہوائی جہازوں نے، جب وہ ظفر اللہ وزیر خارجہ تھا پاکستان کا قادیانی۔ آج کوئی کرے نا، ہے ہمت؟ الحمدللہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولوی صاحب سے کہے اپنے لیے محنت مزدوری کرے، کوئی روٹی کمائے۔ تو بھائی تیرے گھر سے میرے پاس آ رہا ہے، تیرا بلے کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے جس نے مجھے کھانا دیا ہو؟ بتائے تو صحیح۔
یہاں الحمدللہ کوئی نہیں بتا سکتا، تم تو بہت دور بیٹھے ہو. میرا رب سب کا رزاق ہے، وہ سب کو روزی دیتا ہے، اور جو دین میں لگے اللہ اس کو سب سے عمدہ دیتا ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم پر الحمدللہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے مولوی صاحب کو کھانا بھیج دیا تھا یا کھانے کے لیے پیسے دیے. وہ اللہ جو ہے سمندروں کے اندر اتنے آبی بڑے بڑے جانوروں کو رزق دیتا ہے، جنگلوں میں دیتے ہیں، ہواؤں میں چرند کو دیتے ہیں، پرند کو دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ فرماتے ہیں رزق تو ہم نے، جب مخلوق ہم اللہ کے ہے، مملوک اللہ کے ہے، تو رب رزق ہمیں دے گا، وہ رب العالمین ہے. تو آپ کا میرے اوپر کیا احسان ہے؟ آپ کو میرے بارے میں کیا پتہ ہے کہ آپ کہہ رہے مزدوری کریں؟ اور اس کے علاوہ ایک بات، ایک نے مرزا وہ جو جیلمی ہے نا محمد علی انجینئر، اس کا کلپ بھیجا ہے، ایسا ہے نا. اس کلپ میں وہ کہہ رہے کہ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ. پہلی بات ہے کہ وہ تو جاہلوں کا جاہل ہے. محمد علی اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ قرآن کا ناظرہ جانتا ہے اور نہ قرآن کا ترجمہ جانتا ہے. آپ کے باطل ہونے کی بڑی علامت یہ ہے کہ آپ نے اپنے دفاع میں اس کو پیش کر دیا ہے جو جاہلوں کا سب سے بڑا جاہل ہے. دوسری بات، بھائی ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ میں اشرف علی رسول اللہ کہتا ہوں، کس نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں ٹھیک ہے؟ اللہ کے بندے، اللہ کا خوف کرو یار. اشرف علی رحمت اللہ علیہ تو ہمارے بزرگ تھے. رسول اللہ کا ختم نبوت اتنا محکم اور مستحکم اور مضبوط ہے کہ اگر قرون اولیٰ میں بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اس کو نہیں مانتے سب سے. اور پھر تیسری بات یہ کہتے کہ ایک نے کمنٹس کیا ہے کہ مرزا مسیح کو اللہ نے چن لیا ہے نبوت کے لیے اور حضور کے مہر سے. تو میرا سوال یہ کہ 1300 سال بعد، 1200 سال بعد ایک آدمی آپ کے رس پر مہر لگ گئی نبوت کی، تو سب سے افضل ترین فرد اس امت کا ابو بکر صدیق ہے، ان کو پھر نبوت کیوں نہ ملی؟ بولے سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بھئی جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پڑھ کر دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، وہ عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر جائے شیطان کی ہمت نہیں کہ ادھر آئے، اور عمر کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کیا. وہ عثمان جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ عثمان نے جنت کو بارہا خریدا ہے اور عثمان جو بھی عمل کرے اسے مضر نہیں ہوگا. وہ علی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ارے علی تم تو میرے ساتھ ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام. پھر سبحان اللہ میرے نبی نے اس وقت کہا تھا اس جملے میں، چونکہ ذہن یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، رہزن جو ہوتے ہیں نقب لگانے والے، ان کے لیے دروازہ کھلنے تھا کہ ٹھیک ہے ہارون تو نبی تھا نا، اس لیے حضور نے فوراً فرمایا لیکن لا نبی آبادی، علی تم میرے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہو جیسے ہارون کا تعلق موسیٰ کے ساتھ تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی، لہذا تجھے کوئی نبی نہ کہے. تو اس لیے یہ حقائق ہے. اب مرزا صاحب نے ایک تو یہ غلط بات کہی، خواب میں اگر آدمی جا کے مرزا صاحب سے گئے کہ میں نے خواب میں دیکھا تو نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہے، ہاں، اور دوسرا پہنچ جائے کہ آپ کی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے میں نے خواب میں دیکھا تھا، تو کر دیں گے؟ اللہ کے بندو حقائق بیان کرو. پھر ایک کمنٹس یہ بھی آئی ہے، یہ میں الحمدللہ بڑے حوصلے کے ساتھ جواب دے رہا ہوں، اور میرے بھائی آپ جو بھی ہے میں تو جانتا نہیں ہے، آپ سب نے مجھے بڑے پھولوں کے ہار پہنا دیے، لیکن حق حق ہوتا ہے، اس لیے حق کو پہچاننا چاہیے. ایک نے حوالہ دیا یہ دیوبندی بریلوی آپس میں کفر کے فتوے لگا رہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. آپ جیسے لوگوں نے مغالطے ڈالے، آپ مجھے بتائے اگر کوئی میرے بارے میں اللہ نہ کرے کوئی کہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. اسی طرح اگر کسی کے بارے میں کہا جائے یہ جو بریلوی دیوبندیوں کے اختلاف ہے، انگریزوں کے زمانے میں آپس میں اختلاف ڈالا گیا، تحقیق، اس لیے میں تو آپ کو تحقیق کی دعوت دے رہا ہوں نا. اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ تو کسی نے مغالطے کے لیے مجھے کہا اور اس پر الزام لگا، ہم تو ان سے بھی یہی کہتے ہیں کہ تحقیق کرو، تو جب تحقیق آئے گی تو یہ فتوے ختم ہو جائیں گے. اور جو ہمارے آپس میں اختلافات ہیں یہ تو ایمانی غیرت ہے. الحمدللہ ایمانی غیرت کیوں ہے؟
کہ ہم غلطی یہ ہے کہ وہ تحقیق نہیں کر رہے، لیکن ایمان پر تو ہے نا، وہ جو جس پر فتویٰ لگا رہے اپنی ذاتیات میں لگا رہے یا رسول اللہ کی عزت کے لیے لگا رہے؟ رسول اللہ کی عزت کے لیے لگا رہے۔ یہ تمہارے ساتھ جو ہم لگے یہ حقیقت ہے کہ تم نے رسول اللہ کی نبوت پر شبخون مارا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے تحقیق کریں اطمینان کے ساتھ۔ میں نے آج ایک حوالہ دیا آپ کو، آپ مرزا صاحب کی وہ کتابیں جو روحانی خزائن کے نام سے تصنیفات ان کی جمع ہے، ان کا میں نے جلد بتا دیا، 18 جلد، صفحہ نمبر 207 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک غلطی کا ازالہ اس کے صفحہ 4 پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اگر وہاں لکھا ہوا ہے تو پھر میں سچا ہوں نا، نہیں لکھو پھر مجھے کہ آپ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین عدد ما تحب و ترضى له وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے عمر میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما۔ ان بھائیوں کے جو مسائل ہیں وہ حل فرما، حضور کے ختم نبوت کے صدقے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ ناموس اہل بیت کے لیے ہمیں اور ہماری اولاد کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ